جب آپ دعوت کے میدان میں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ہر ایک چیز کے ساتھ سامنا کرنا پڑے گا، یعنی چاہے مصیبتیں ہو، چاہے طعن و تشنیع ہو، چاہے کریکٹر اسیسینیشن ہو، تو بہرحال دعوت کے میدان میں جو ایک داعی ہوتا ہے تو اس کو ہر ایک مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، خصوصاً عوام الناس جو ہے نا، عوام الناس کی طرف سے ان کو بہت سارے مسائل سے سامنا کرنا پڑتا ہے، بہت سارے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، بہت ساری مخالفتیں جنم لے سکتی ہیں عوام الناس کی طرف سے۔ تو اس میں ایک انسان مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ دعوت کے میدان میں ایک بندے کو، ایک داعی کو طائف کا میدان بھی دیکھنا ہے، اسی طریقے سے مکے کے وہ دن بھی دیکھنے ہیں، تو ہر ایک سلوک کا اس کو تجربہ ہوگا، ہر ایک سلوک کا۔ سیرت کی جو بھی آپ کتاب اٹھائیں تو ان کتابوں سے آپ کو یہی پتہ چلے گا کہ اگر آپ دعوت کے میدان میں ہیں تو پھر لازماً اگر سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو افضل البشر تھے، یعنی دنیا میں تو ان کے بعد از بزرگ تو یہ قصے مختصر، تو اگر انہوں نے اس دعوت کے میدان میں مصیبتیں اٹھائیں، اگر انہوں نے بہت ساری مشکلات کا سامنا کیا، تو ہم تو بدرجہ اتم اس کے مستحق ہیں کہ ہمیں بھی مصیبتیں آئیں، تبھی تو ہم دعوت کے میدان میں ہو سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر کہا گیا، کذاب کہا گیا، یہاں تک کہ بعض جو انبیاء ہیں ان کو بیوقوف کہا گیا، لیکن اس سے جو ہے انہوں نے ان چیزوں کو دعوت کے لیے رکاوٹ نہیں سمجھا۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے بعض قرآنی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان فیلنگز کا یا ان احساسات کی جو عکاسی ہے وہ اس طریقے سے کی کہ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُ، ہمیں بتحقیق معلوم ہے کہ جو یہ لوگ آپ کے متعلق کہتے ہیں یا آپ کے خلاف کہتے ہیں، تو اس سے بالیقین آپ کا جو دل ہے، آپ کا جو سینہ ہے وہ تنگ ہوتا ہوگا یا وہ تنگ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قد نعلم انہ لیحزنک الذی یقول، ہمیں بالتحقیق معلوم ہے کہ جو یہ لوگ آپ کے خلاف کہتے ہیں تو اس سے آپ کا دل محزون ہو جاتا ہے، آپ کا دل غمگین ہو جاتا ہے، مغموم ہو جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاعف عنہم واصفح، آپ عفو اور درگزر سے کام لیجیے، آپ ان کو معاف کیجیے اور چشم پوشی کیجیے۔ اسی طریقے سے دوسری جگہ پہ فرمایا خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، درگزر کیجیے اور نیکی کا حکم کیجیے، نیکی کا حکم آپ جاری رکھیے، اور واعرض عن الجاہلین، اور جو جاہلین ہیں، جہلا ہیں، ان سے آپ اعراض کیجیے۔ تو لہذا عوام الناس جو بھی آپ کے متعلق کہتی ہیں اس کے بارے میں ایک انسان دل ملول نہیں ہونا چاہیے، ایک انسان غمگین نہیں ہونا چاہیے، عوام کو باتیں کرنی ہے۔ اگر آپ اسلام پہ چلنا چاہتے ہیں، اگر آپ فرشتے بھی بن جائے تو بہرحال پھر بھی لوگ آپ کے متعلق باتیں کریں گے۔ آپ دیکھیں امام ابن مفلح الحنبلی رحمہ اللہ تعالی الادب الشرعیہ میں بہت اچھی بات لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ لا يحزنك قول الناس فيك، لوگ جو آپ کے خلاف باتیں بناتے ہیں نا، ان کے متعلق، ان باتوں کے متعلق یا ان باتوں کو لے کر آپ کو غمگین نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ فَإِن كَانَ كَاذِبًا، اگر وہ ان باتوں میں جھوٹے ہیں، اگر وہ ان باتوں میں کذاب ہے، اگر وہ ان باتوں میں اگر ان باتوں میں جھوٹ شامل ہے تو کانت حسنۃ لم تعملها، تو پھر آپ یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کو مفت میں نیکی مل گئی، بس میں رہی ہے، آپ کو مفت میں نیکی مل گئی، آپ نے وہ نیکی جو آپ نے کی نہیں ہے وہ بھی آپ کو مل گئی، کیونکہ اس مخالفت کی وجہ سے۔ وَإِن كَانَ صَادِقًا، اور اگر اب یہ جو لوگ آپ کے خلاف کہہ رہے ہیں، اگر چلو مان لیا کہ آپ میں یہ پرابلمس ہیں یا آپ میں یہ مسائل ہیں، لیکن پھر بھی کان سیئۃ عجلت عقوبتها، لیکن اس کے باوجود گویا کہ آپ کو اس کی سزا اللہ تعالیٰ نے اس مخالفت کی وجہ سے دنیا میں ہی دے دی، جو عوام الناس آپ پر یہ مخالفتیں کر رہی ہیں، جو عوام الناس آپ کے خلاف یہ مخالفت کا ماحول گرم کر رہی ہے، بعض گرم کر رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس مخالفت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس گناہ کی دنیا میں ہی سزا دے دی، بس میں آ رہی ہے۔ تو لہذا ان چیزوں پہ ایک انسان مایوس نہیں ہونا چاہیے، دل ملول ایک انسان نہیں ہونا چاہیے، غمگین نہیں ہونا چاہیے۔ تو ایک جو داعی ہو اس کا ظرف بہت بڑا ہونا چاہیے، جو صاحب عزیمت ہو نا، دعوت کے میدان میں صاحب عزیمت بننا پڑتا ہے۔ ہمارے یہاں انتقام کے جذبات نہیں ہونے چاہیے، ہمارے یہاں بہت زیادہ حلم ہونا چاہیے۔ تو اسی بنیاد پر پھر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔